الأمي المكي الكرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات عزادار نے مظلوم کربلا ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ چونکہ خمسہ یا عشرہ نہیں ہے، ایک مجلس ہے، لہٰذا اس محدود وقت میں کچھ ایسی باتیں اپنے بالخصوص نوجوانوں کی خدمت میں، اس لیے کہ بزرگوں سے اصلاح اور انہی سے جو کچھ سیکھا ہے ان کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ دیکھیے، جہاں کہیں بھی ایصال ثواب کی مجلس خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو گفتگو کا آغاز ہم دیکھیے، آپ لوگ ذرا سا آگے آ جائیے، اور ابھی جگہ ہے اس لیے کہ تھوڑا سا اور ادھر بیٹھ جائیں، اور آپ لوگ ذرا سا اور آگے آ جائیے۔ بس اب یہیں سے جڑ جائیے، اس لیے کہ تمہیدی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مختصر سا وقت ہے۔ دیکھیے، ایصال ثواب کی مجلس جہاں کہیں بھی ہم اسی جملے سے آغاز کرتے ہیں، آج کسی اور کی مجلس ہو رہی ہے، کل ہماری ہوگی۔ چلو مجلس ہے، مجلس ہے، ارے مجلس نہیں، یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر کے، گویا کیا آیا کہ ہماری بھی تیاری ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر انہی اہل بیت نے کہا ہے برزخ کی تیاری وری کر رہے ہو؟ برزخ کی تیاری ہے؟ اچھا یہ بتائیے، کوئی انتقال اگر کر جاتا ہے، جڑیے گا بس یہیں سے، تو قبرستان میں بھی اعلان ہوتا ہے، میسج لوگوں کو، مسجد میں بھی اعلان ہو گیا، بھائی فلاں ابن فلاں کے لیے نماز وحشت پڑھ دیجئے۔ کیا ہے یہ؟ کیوں پڑھ دیں؟ کہا اس لیے کہ ارے کہیں عذاب ہو تو بچا لے گی یہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عزیزان محترم، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، دوسروں کے بھروسے مت رہیے۔ باپ بچوں کے بھروسے اس لیے نہ رہے کہ وہ بھی کسی کا بچہ ہے، بہت عظیم بات کہیں، باپ اپنے بیٹے کے بھروسے اس لیے نہ رہے کہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، خود یہ سوچے کہ اپنے باپ کے لیے کیا کیا۔ تو بھائی جب آپ نے اپنے والد کے لیے بہت کچھ نہیں کیا تو کیوں توقع رکھ رہے کہ تمہارا لڑکا تمہارے لیے بہت کچھ کر دے گا؟ صلوات بر محمد والے لہذا یاتری اپنے سامان کی رکھا، لوگ کہتے ہیں نا سوئم کریں، بس میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آگے بیٹھ کے سونا منع ہے۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ماحول ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ، یہ بس تھوڑا سا بیدار کرنے والے جملے ہوتے ہیں، یوں تو آپ واقعی دیکھیے، حضور کو ان کی خدمت میں ایک جوان آیا، یا رسول اللہ جی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک وصیت تھی۔ کیا وصیت ہے وہ؟ کہا چلیے ہمارے یہاں چلیے۔ اب جب گئے تو دیکھا ایک کمرہ کھولا گیا، دیکھا اس میں پوری کھجوریں بھری پڑی ہیں۔ کہا کیا کریں اس کا؟ کہا والد صاحب نے یہ کہا تھا جب ہم انتقال کر جائیں تو نبی کو بلانا اور ان سے کہنا کہ اپنے دست مبارک سے اسے تقسیم کر دیں۔ سوچ اچھی ہے، مگر نبی اور امام ہر قدم ہمیں پیغام دیتے ہیں، اپنے من سے نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو وہی آتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے والد کا
یہ کہنا تھا، یہ وصیت تھی تو ہم پورا کر دیتے۔ لیجئے صاحب، خبر پھیل گئی، کھجوریں بٹ رہی ہے، ایک ہجوم ہے، بھیڑ ہے کہ جو کھجوریں تقسیم ہو رہی، لوگ لے کر کے جا رہے ہیں اپنے گھر۔ حضور نے کہا لو بھائی ہو گئی، بڑھ گئی کھجور۔ آدمی بانٹنے کے بعد تھوڑا سا رکتا ہے کہ بھائی چلو تھوڑا آرام کریں۔ اب اتنے میں جلدی جلدی کسی نے جھاڑو لگانا شروع کیا۔ تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کہیں کونے میں، کہیں نیچے، ایک کھجور جو ہے اسے جھاڑو دیتے ہوئے باہر آ گئی۔ اب عظیم بات ہے واقعی، یہ سوچنے کا مقام ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے۔ حضور نے اس کھجور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اے کاش کہ تیرا باپ اپنی زندگی میں اس ایک کھجور کو خیرات کر دیا ہوتا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اپنی زندگی میں اس ایک کھجور کا خیرات کرنا مرنے کے بعد پورے کمرے بھر کی کھجور کو خیرات کرنے کے برابر ہے۔ آ جائیے، جگہ ہے ابھی، آگے آ جائیے، یہاں پہ آ جائیے تھوڑا سا اور، بیٹا یہاں پہ آ جائیے، اور آئیے، اور آئیے، آ جائیے۔ دیکھیے بالکل واقعی بزرگ حضرات سے بہرحال ابھی میں گزارش کر رہا ہوں، مت بھروسے، چکر میں مت رہیے کہ ہمارا لڑکا کچھ کر دے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے ان کی تربیت کیسی کی، ہم نے انہیں ٹرین کیسے کیا ہے۔ کوئی بھی گلی میں کھیلتا ہوا لڑکا جا کے انڈیا کے لیے میچ نہیں کھیلتا، پہلے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیسی پرورش کی ہے؟ کرے مول صاحب ہم نے تو سورہ یاد کرایا، یہ کرا دیا، مدرسہ بھیجا، وہ سب ٹھیک ہے، صحیح بتانا کھلایا کیا ہے؟ دیکھیے 2 دونا 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا، الغدیر جیسی کتاب تحفہ ہمیں دے دیا، لوگ بڑی تعریف کرنے لگے۔ تو ان کے بیٹے نے اپنی دادی سے یعنی علامہ امینی کی والدہ سے ایک سوال کر لیا، اگر میری ماں بہنیں بھی سن رہے ہیں تو سنیں غور سے۔ ایک سوال کر لیا علامہ امینی نے کہ بیٹے نے اپنی دادی سے یعنی علامہ امینی کی ماں سے، کہا دادی جان ایک چیز بتائیے، بہت سے علماء ہیں، بہت لوگ کام کرتے ہیں، مگر جو مقبولیت آپ کے بیٹے یعنی ہمارے بابا کو جو ملی ہے اس کی کچھ خاص وجہ ضرور ہوگی، یہ اتنے شارپ مائنڈ اور اتنا زیادہ کام کیسے کر گئے؟ کہا بیٹا بہت سی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کو، جوڑیے گا، میں نے کبھی بھی ان کو، پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے اپنا شیر نہیں پلایا۔ جب اتنا پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے تب علامہ امینی پیدا ہوتے ہیں۔ 28 ذی الحجہ کو ہم نکلے ہوئے ہیں اور یہ مسلسل سفر جاری ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک چیز ہم ضرور بتا رہے ہیں، سماج میں ہمارے یہاں، آپ حضرات تو گواہی دیں گے، خدا کی قسم ہم نے بھی دیکھا اپنے بچپن میں، یہ صندوق یا وہ بکسہ کھلا جس میں خالی ایک پٹکا دکھائی دیا عالم کا، یہ ہزاروں قطار، نہیں صحیح ہے نا؟ کیوں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب بتائیے، اب بتائیے کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے پروگرام کم تھے، ابھی زیادہ ہو گئے، لیکن امام علی نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا، اے حسین تم مومن کے آنسو ہو، مومن ہو تو آنسو ہو تم حسین۔ تو اب وہ کیفیت آ کیوں نہیں رہی ہے؟ بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کھانے پر توجہ نہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے کھا لیا، کوئی بھی لا کے دے دیا کھا لیا۔ دو بھائی کا نام لوں، ابھی آپ پہنچ جائیں گے، سید مرتضیٰ اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نا، نہج البلاغہ۔ سوچئے کہ جن کے لیے شیخ مفید کے خواب میں شہزادی نے آ کر کہا حسن حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ میرے ان دونوں بچوں کو علم فقہ سکھائیے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ارے باپ رے باپ، کہاں ہماری اوقات،
ہم امام کو کچھ سکھائیں. اسی کشمکش میں بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ مسجد کی طرف ایک سید زادی اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ ویسے ہی پکڑے ہوئے آ رہی ہیں اور آگے وہی جملہ کہا, اے شیخ مفید ہمارے بچوں کے علم فقہ سکھائیے. تو خواب کی تعبیر مل گئی. ایک سید رضی اور ایک سید مرتضی. کاظمین, جب بغداد آپ جائیں گے وہاں قبر ہے, دونوں بھائی کی قبر ہے. اللہ اکبر. کیسے ان باتوں کو میں اڈیلوں, خدا کی قسم میں گزارش کر رہا ہوں اپنے کھانے پینے پہ ہم کنٹرول کریں, نہیں تو پھر انما کا پہرا لگا ہوا ہے اس محبت میں. یہ محبت سب کے دلوں میں پائی جائے گی لیکن سب کا معیار الگ الگ ہوگا. جتنا پاکیزہ دل ہوگا اتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ یہ محبت دلوں میں اترتی رہے گی. اگر نہیں توجہ دیا نا سیلری پہ, کھانے پینے پہ, آ کہاں سے رہا, ارے لا کیا رہے ہیں آپ, کھلا کیا رہے ہیں آپ, تو پھر یاد رکھیے گا شکوہ رہ جائے گا زندگی بھر, ارے ہمارا لڑکا ہمارا نہ ہوا. سید مرتضی, سید اور رضی, باپ کی ایک انگوٹھی کون لے؟ ایک بھائی نے کہا جس نے کبھی مکروہ کام نہ کیا ہو. کوئی بقرعید گزری ہے جس میں کلیجی نہ کھائی ہو؟ بتائیے, صحیح بتائیے. نہیں. یعنی جب اتنا احتیاط کیا جاتا ہے تب کہیں جا کے اس دنیا کو ایک عالم ملتا ہے. اور ہمارے آج کل کے جوان فلاں مرجے پہ لعنت, فلاں ارے تم کو کیا معلوم کون کیسا ہے. 2 کتاب پڑھ لیا. اچھا غلطی ان جوانوں کی بھی نہیں, ان کو بھی بہکایا جاتا ہے, ورگلایا جاتا ہے, یہ اور وہ بات آگئی. تو صرف 4 منٹ میں یہ بات میں کہہ کے اپنے جوان بھائیوں کے لیے گزر جانا چاہتا ہوں. بھائی پہلی بات تو حدیثیں نہیں لکھی جائیں اس پہ زور تھا. پھر ایک دور آیا کہ حدیثیں گڑھی گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں گڑھی گئیں. اب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, دریا میں حدیث کے غوطہ لگایا, جو موتی ملا جلدی جلدی لکھتے چلے گئے. اب آپ لوگ بتائیے جو بزرگ حضرات بیٹھے, آندھی چلی, اندھیرا تھا, آم کے باغ میں پہنچ گئے. اب پتہ چلا جھولے میں آم بھی گیا, پتھر بھی آیا. تو اب سچ بتائیے میرے نوجوان بھائیوں, کیا عقل مند آدمی اس آم کے ساتھ پتھر کھائے گا؟ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا کیا جاتا ہے, دیکھو یہ دیکھو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حدیث ہے, چھٹے امام فرما رہے ہیں, اور یہ مرجع بیٹھ کر کے یہ فتویٰ دے رہے ہیں, دیکھو ٹکرا رہا ہے. ارے پہلے دیکھو تو صحیح, آم کے ساتھ پتھر تو نہیں آ گیا. ہمارے علماء نے حدیثیں جمع کر کے آگے آنے والے علماء کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ اس میں سے موتی الگ کر دینا, پتھر پھینک دینا. صلوات بر محمد والے. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. اسی لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہماری کتاب صحیح, کسی کتاب میں ہم نہیں لگاتے. کوئی کتاب ہمارے اہل سنت حضرات بڑی, ہم ان سے محبت کرتے, احترام کرتے, اس لیے کہ ہمارے مرجع نے ہمیں حکم دیا. ہم کسی کتاب کو اپنے, اگر آپ پلٹ کے یہ کہیں آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, ارے ہم کہیں ہمارے لکھا ہو, ہمارا ایک رول ہے, ہمارا ایک نیم, ایک قانون ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو قول نبی سے یا اللہ کے کلام سے ٹکرا جائے, میچ نہ کرے, اس کے آگے چاہے قال صادق لکھا ہو چاہے قال باقر لکھا ہو, ہم نہیں مانیں گے. اس لیے کہ یہ وہی بولتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کلام سے ان کا کلام ٹکرا جائے. لہذا میرے نوجوان بھائیوں, کبھی بھی اس میں نہیں لوگ کتاب دکھائیں گے, یہ دیکھو امام کی حدیث دیکھو اور ان کا فتویٰ دیکھو, ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا ہے. اچھا ہم لوگ سادے مزاج, ارے ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب مرجع صحیح نہیں, لے لعنت پہ لعنت. تو یہ ہو سکتا ہے جو جوان ابھی تازہ ہے یہ بیچارہ شاید عذاب الہی سے بچ بھی جائے, لیکن جو اس کو یہاں تک لے کے آ رہا ہے جانتے ہوئے بھی, صلوات بر محمد والے. لہذا عزیزان محترم,
میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بزرگ حضرات نے جس پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزہ غذاؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ گزارنا شروع کریے۔ اچھا ایک میں مثال لیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ 100% حرام ہوگا یا منع ہوگا، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ صحیح بتائیے گا، جب آپ مرغی ذبح کرتے ہیں قبلہ روح ہے نا، بسم اللہ، پانی وانی پلا الا کر کے، میں یہ نہیں کہتا، اسلام نے کیا ہے چھوڑ دی ہے۔ اگر پابندی لگا دینا، اگر بہت زیادہ، تو ہم تو پھر وہی ہے کہ خالی دال چاول کھاتے رہیں گے روز۔ ہاں اب آپ جائیے چکن لینے، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ کل سے خریدیے نہیں، بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ کہیے بھائی ہمارے سامنے کاٹو، بسم اللہ کرو، قبلہ رخ کرو اور صحیح سے کاٹو۔ اب ہمارے پلیٹ میں کیا آیا، اگر یہ شرطیں نہیں رہیں پتہ نہیں۔ دیکھیے کوئی زبردستی اگر شراب پلا دے تو گنہگار نہیں ہے، مگر نشہ آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، زبردستی اگر کوئی شراب پلا دے تو گنہگار نہیں ہے، مگر نشہ آئے گا۔ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، اسلام نے بھی کہا بہت زیادہ اس میں ڈیپلی مت جاؤ، لیکن اگر سماج میں رہ رہے ہیں تو احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو جو چیز گئی ہے پیٹ کے اندر تو گنہگار تو نہیں ہوئے، مگر اگر وہ حلال نہیں رہی تو اثر آئے گا، اور اثر یہ ہوگا، ارے ہم کیا، ہمارے بڑے بڑے علماء آ کر کے نصیحت کر کے چلے جائیں گے، یہاں سے سنیں گے صلوات بر محمد والے محمد۔ لہذا توجہ دیجئے، ان باتوں پہ توجہ دیجئے، 2 4 10 100 روپے، 1000 لاکھ روپے کے لیے اپنی نسلوں کو برباد مت کیجئے۔ حلال رزق کمائیے، حلال روزی کھلائیے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی نسلوں میں جو طہارت کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ آپ تو چلے جائیں گے مگر پھر اصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا کی قسم محسوس کیجئے، میں چاہوں تو ان باتوں کو بھی پیش کروں کہ ہر آدمی نعرہ لگائے، غلط نہیں ہے وہ چیزیں، صحیح ہے، مگر ایک جملہ میں ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا بچہ اگر اسکول جائے تو پھر مارچ میں آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کیا آیا ہے۔ یہ بتائیے ہائی اسکول میں 1 سال فیل ہوا ہوتا، 2 سال وہی ہے، تیسرے سال بھی وہی ہے، چوتھے سال بھی لوگ زمانہ، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، ارے کیسے ہو تم، روزانہ اسکول جاتے ہو، مگر پھر بھی ہائی اسکول میں ابھی تک شاید پہنچ گئے آپ۔ یہی میں اپنے لیے کہوں گا، یہی حال میری ہے، ہر سال مجلس میں آتے ہیں مگر وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا کاسا الٹا رکھا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں مگر جب برتن ہی الٹا ہے تو بھرے کہاں سے۔ صلوات بر محمد والے۔ محسوس کیجئے خدا کی قسم، یہ باتیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی محبت ہے، سبحان اللہ، اور واہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں مصائب نہیں پیش کروں، مگر ایک چیز ہے جو آپ کے یہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوچئے ذرا کہ جس حسین نے اپنا پورا بھرا گھر قربان کر دیا، خالی کیا اسی لیے کہ ہماری مجلس کر لینا، اور گھر میں جا کے بھائی بھائی سے لڑے، پڑوسی سے کوئی اچھا ویوہار نہ ہو، اس کا کچرا اس کے گھر کے سامنے پڑا ہوا ہو، اس سے پڑوسی پریشان ہو، کہیں بہن کا حق نہ مل رہا ہو، کہیں بھائی کا حق نہ مل رہا ہو، اور یہاں آگے کہیں گے نعرہ حیدری۔ میں سوچنے کا مقام ہے، یہ چیز غلط نہیں ہے نعرہ لگانا، یہ چیز غلط نہیں ہے، مجلس سب کرو، مگر سوچو تو صحیح ہائی اسکول میں کیوں رہ جا رہے ہو ہر سال، بڑھو تو صحیح، کچھ آگے تو بڑھے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہر ایک چیز نوٹس ہوتی ہے، دیکھی جاتی ہے، اور خاص کر جیسے ہی فرش ادا پہ آپ آتے ہیں آپ محسوس کیے، یقین کریے، یقین کریے، یقین کریے، اگر پاکیزگی کا اہتمام اور خلوص دل کے ساتھ فرش ادا کا اہتمام کیا گیا، معصوم ہستیاں آتی ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں
اگر طبیعت نہیں خراب ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھ کے آن لائن مت دیکھو، مجلس تو دیکھ لو گے، علم مل جائے گا مگر تربیت یہاں سے ملے گی۔ اچھا بتائیے، معصوم شخصیتیں آتی ہیں، بتائیے آتی ہیں، علماء سے سنا آپ لوگوں نے، اس کا مطلب وہ غلط تو نہیں بول رہے، آتی ہیں۔ خود 8ویں امام نے اپنے چاہنے والے سے کہا، تو نے میرے جد حسین کی مجلس رکھی، مجھے بلایا نہیں۔ عموماً یہ باتیں مصائب میں پیش کرتی ہیں، مگر سنیے گا، کہ مولا آپ کو معلوم ہو گیا؟ کہاں معلوم ہو گیا، بلایا نہیں ہم نے۔ کہ مولا بہت معافی چاہتا ہوں، اس لیے نہیں بلایا نا کہ جب مصائب ہوتا ہے نا تو جو آپ تڑپتے ہیں مچھلی کی طرح وہ دیکھا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آتے ہیں، معصوم شخصیتیں آتی ہیں۔ امام نے بڑھ کے کہا، جب اس نے کہا مولا آپ آئے تھے، کہا جب تم باہر نکل رہے تھے تو تمہارا پیر الجھا تھا ابا سے کسی کی، کہاں یاد آیا؟ کہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی تھا۔ تو اس نے پلٹ کے کہا مولا تو پھر اندر کیوں نہیں آئے وہاں؟ کہ ہم جانتے ہیں ہمیں کہاں رہنا۔ کہ نہیں مولا اندر آئے ہوتے، قالین بچھی تھی۔ کہ جیسے تمہیں ہمارا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا ویسے ہی ہمیں اپنی جدہ فاطمہ کا تڑپنا نہیں دیکھا۔ اب یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں دیکھیے، جیسے بزرگوں نے عزاداری دی ہے، میرے نوجوان بھائیوں خدا کی قسم اسی خلوص سے آگے لے کے چلیے، اس میں اپنی چیز، ہاں علماء کی طرف سے رجوع کیجئے، بزرگوں سے پوچھ تاچھ کیجئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بزرگوں نے دیا ہے وہ کم عقل نہیں تھے۔ آج جتنی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں سب بزرگوں کی پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ عالم تھے، بتائیے کیا فرش بچھتا تھا تو آگے قالین یا صاف چادر نہیں بچھائی جاتی تھی؟ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ حدیث تھی کہ جب مجلس ہوتی ہے تو شہزادی تشریف، لہذا ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ دھیرے دھیرے ہمارے یہاں سے چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں اب وہ چیز نہیں رہی، نہیں، روحانیت کو جو بزرگوں نے عزاداری جو نسلاً بعد آئی ہے نا، اس کو ویسے ہی آگے بڑھائیے، اس کو ویسے ہی آگے بڑھائیے، خلوص کو باقی رکھیے۔ اب بات آئیے تو ایک بات میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہیں آئی ہو، کیونکہ اکثر ان باتوں کو پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے 8، 9، 10 محرم ہے نا، یہ سب بریانی اچھی چیز ہے، منع نہیں کر رہا ہوں کچھ، پلاؤ اچھی چیز ہے، مٹن، چکن، یہ وہ، مگر کوشش یہ کیجئے کہ یہ 2-3 دن جو ہے محرم کا، یوں تو پورا دن 10 دن ہونا چاہیے، مگر خاص کر یہ جو 2-4 دن ہیں عاشورہ کے آس پاس، اس میں خود بھی اور بچوں کو سادہ غذا کھلائیے۔ جو حضرات کربلا گئے ہیں، آداب زیارت کیا ہے؟ کربلا میں آ گئے ہو، گوشت مت کھانا، اور لوگ مینو پہ لڑتے ہیں، آج کیا بنا ہے؟ یہ چلو بس کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ توجہ زیارت پہ نہیں ہو رہی ہے، توجہ کھانے پہ چلی گئی۔ ہمارے امام نے سختی سے، دیکھیے، یعنی ایک شخص گیا تھا، جب آیا کہا سنو، 6 امام یا 8ویں امام سے میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے، خدا کی قسم دل ہل جاتا ہے۔ کہا کہ کیا باپ کے مر جانے پر بھی میت پہ مرغ مسلم کھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا میرے جد حسین پہ تم جا کے وہاں مرغ مسلم کھاتے ہو؟ دیکھیے امام اور نبی کبھی بھی اس لہجے میں بات نہیں کرتے جب تک کہ بات کوئی سیریس نہ ہو۔ جب مولا حسین کی بات 4000 ملائکہ 10 محرم کو وہاں سے گزرے، جب نہیں رکے تو اللہ نے کہا اے ملائکہ، میرا حسین ذبح پڑا ہوا، تم رکے نہیں وہاں پہ، اب قیامت تک یہیں رکو اور میرے حسین پہ گریا کرو۔ حسین کے معاملے میں رسول کا لہجہ بدل جاتا ہے، خدا کا لہجہ بدل جاتا ہے، امام کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ رسول اٹھنا نہیں جب تک کہ حسین اتر نہ جائے۔ خطبہ چھوڑیے، حسین زمین پہ تشریف لائیں، آگے بڑھیے، خطبے کا موضوع بدلیے، اب حسین کو پہچانیے، حسین کیا ہے۔ بات جب حسین کی آ جائے نا عزیزوں، تو ہم کو ذرا سا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں نہ کھلائیے، جائز ہے، مگر جب میرا باپ مرتا ہے تو ہم کیا کھلاتے ہیں؟ بتائیے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں مت کھلاؤ۔ 13 رجب، 3 شعبان، 15 شعبان،
तमाम आइम्मा की विलादतें, मैं खिलाओ जितना तुमको, नान बोटी बिरयानी ये वो जो खिलाना, क्योंकि गोश्त में क्या होता है, अगर ज़्यादा खाया जाए तो दिल को सख्त करने लगता है, फिर मसायब होता रहे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बैठे रह जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं ना, देख रहे हैं बहुत से लोग ज़ारो कतार रोते, बहुत से लोग बैठे रहते हैं, पूरी मजलिस ख़त्म हो जाती है मगर इतनी तौफीक नहीं आती कि मच्छर के पर के बराबर आंसू आ जाए, जबकि आइम्मा ने वादा किया कि मच्छर के पर के बराबर भी आंसू आ गया जन्नत में जाओगे। लेकिन यहीं पे एक जुमला मैं कह देना चाहता हूं, गुनाह भी दो तरह के हैं। एक वो गुनाह, मसलन सफर में था, गफलत की बिना पे नमाज छूट गई, अब ये गुनाह हमारे और खुदा के दरमियान में। और एक गुनाह क्या है, गए हम बाहर बैठ के और आपकी खूब गीबत की, हमने झूठ बोला, हमने तोहमत लगाई, तो अब ये हमारे और आपके दरमियान भी है। अल्लाह ने कहा पहले ये माफ़ करेंगे तब हम बख्शेंगे। अब कोई ये ना समझे कि खाली गम हुसैन में आंसू बहा के इंसान जन्नत तक ज़रूर जाएगा, मगर फिर सफाई भी होगी। सफाई कैसे होती है, नमाज वहशत पढ़िएगा जी, वही जो हमने शुरू की ना बात, तवज्जो चाहता हूँ इस पर। नमाज वहशत क्या है, अरे हुसैन वाला है, अजाब नहीं होना चाहिए, नहीं कुछ कोताही इससे हो गई थी, खुदा करे कि कुछ हुई हो, बस खुदा करे कि ऐसा ना हो कि गुनाहों में डूबा हुआ हो। बाखुदा हुसैन हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। एक शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, और ये ज़माना जानते हैं जब जंग आज़ादी ईरान, बहुत पुराना दौर, जब गुनाह का खुल करके, यानी हालात मुहैया थे कि आप चले जाइए फला बाजार में, फला गली में, फला जगह, सभी गुनाह कर रहे, तो तुम भी कर लो, कोई मसला नहीं। तो वो आलिम दीन मरकज़ी अशरा पढ़ते थे, मरकज़ी अशरा, बहुत जुड़िएगा यहाँ से, यानी गुफ्तगू देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। नाम सैयद मेहदी क़व्वाब, तेहरान के आलिम दीन, मरकज़ी अशरा समझ गए आप, बड़ा इलाका हो वहाँ मरकज़ी अशरा पढ़ा जाए। तो मैं ये जानबूझ के ये बात कह रहा हूँ, तो फिर उनको नजराना भी ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक मिलेगा भाई, मरकज़ी अशरा और होना भी चाहिए एहतमाम। जब आखिरी मजलिस पढ़ के निकले, देखिए कितना ख्याल रखते हैं आप, खुदा की कसम इसको महसूस कीजिएगा, इन बातों को अपने दिलों में पैवस्त कर लीजिए, इन बातों को कि हुसैन देख रहे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, खासकर मजलिसों में। सैयद मेहदी क़व्वाब अपने ड्राइवर से कहते हैं, अजी आज ज़रा इधर से चलना। अरे आगा वो गली, वो रोड से, चलो तो तुम, जो नजराना मिला तो गीना भी नहीं, लेके रख लिया, गीना भी नहीं, मगर ये यकीन रखिए कि ठीक ठाक रहा होगा। कितना ख्याल रखते हैं मौला हमारा और आपका। जैसे माँ के 2-4 बच्चे हो ना, अगर उसमें से कोई एक भटक जाए, माँ बहुत फरियाद करती है, या अल्लाह मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरा बच्चा। वैसे हमारा अल्लाह, हमारे मौला भी, अगर हम ज़रा सा भटकने लगते हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर निगाह रहती है, इरफान तुम हुसैन वाले हो, तुम्हारे शायान शान नहीं है ये काम, वापस आओ। आप सैयद मेहदी चले, ड्राइवर से कह दिया तो चल ले, तब तक पीछे से उन्होंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ज़रा। अब गाड़ी भी रुक गई। अजी का वो जो खातून खड़ी हैं, मैंने इशारा दिया, हालात कैसे हैं? अच्छा ऐसा नहीं हो सकता, न जाने कितने केसेस हैं जो हम और आप सुनते हैं कि अहले बैत के बहुत से चाहने वाले हैं। क्या आज के दौर में ऐसा नहीं देखा जा रहा कि खुदा उन्हें हिदायत दे, कुछ उनमें से शराब पी रहे है, मगर शिया ना नहीं है, मैं जानता हूं, हमने तो देखा भी है, तो कर रहे कि नहीं? तो गुनाह के हालात, संगत, कैफियत बदलती है तो इंसान गुनाह कर बैठता है। तो कहा जरा बुलाओ उसको। अरे आगा वो जानते हैं किस लिए खड़ी है ना आप? अरे तुम अपना काम करो, जाओ उसको बुलाओ। अच्छा ठीक है। अब तो वो इंतजार में थी, मैं इशारा दे के बस गुजर जाऊंगा कि कोई कस्टमर आ जाए, बस इससे ज्यादा नहीं खुल सकता। अब ये ड्राइवर जब गया तो खुश हो गई जी, कहा नहीं टैक्सी में वो
آگا ہیں بلا رہے ہیں. اب جب وہ آئی ابا قبا اماما، ارے حضور آپ کہاں اور ہم کہاں؟ کہا پہلے بات سنو، بات سنو. اہل بیت کے چاہنے والی تھی، گناہ کے دلدل میں پھنس گئی. کہا سنو. کہا جی بتائیے. یوں کور نکالا، کہا یہ لو. جو ملا تھا گینا بھی نہیں تھا. یہ لو. کہا یہ کیا ہے؟ جملہ جانتے کیا ہے؟ کہا یہ مولا حسین نے تمہارے لیے بھیجا ہے. عزیزوں بہت خیال رکھتے ہیں ہمارے مولا ہمارا. آپ محسوس کریں اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خالی حور نے کہا نا اپنے آپ کو قدموں میں گرا کے، مولا کیا بخشا جا سکتا ہو؟ تو اٹھا کے خدا کی قسم سینے سے لگا لیے. یعنی اتنی رفتار ہے، حسین تک اگر آ گئے تو حسین جنت تک پہنچائیں گے. بس آؤ تو صحیح، گناہوں کے دلدل کو چھوڑ کے ایک بار دو آنسوؤں کے ساتھ آ تو جاؤ. تو کہا یہ مولا حسین نے تمہارے لیے بھیجا. اچھا صحیح بات ہے، مولا کے نام پہ ملا تھا، دے دیے. کہہ لیں گے بس ایک شرط ہے. کہہ لیں گے جی وہ کیا؟ کہ جب تک یہ رقم باقی رہے یہاں کبھی دکھائی مت دینا. یعنی یہ گناہ مت کرنا جب تک. اور یہیں سے ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہر وہ چیز. اچھا بتائیے سیمینار ہوتا ہے، اچھی چیز، بہت بہت اچھی چیز، بہت سی فنکشن ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتے ہیں، لیکن جتنا مجمع حسین کی مجلس میں ہوتا ہے اتنا کہیں نہیں ہوتا. تو میں اب وہ جملہ کہوں، ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہو جائے بابرکت ہو جاتی ہے. کھنڈہر میں پڑا ہوا فرشتہ بھی امام سے منسوب جھولے سے مس ہو جائے تو پرواز کرنے لگتا ہے. بہت سیریس لیجئے گا میرے نوجوان بھائیوں، آپ خاص کر. ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت. وہ لفافہ کیسا تھا؟ امام سے منسوب ہو گیا تھا. لو مولا حسین نے تمہارے لیے ایک شرط ہے. کہا جی وہ کیا؟ کہا کہ جب تک یہ رہے گناہ نہ کرنا. چلو جی ڈرائیور آگے بڑھاؤ. چلے گئے صاحب، چلے گئے. تہران بارڈر کراس کیجئے، عراق میں آ جائیے. کچھ سال کے بعد یہ زیارت کے لیے آئے کربلا. اچھا جو آئے گا عراق میں کربلا جائے گا، نجف جائے گا، سامرہ جائے گا، کاظمین جائے گا، بلد جائے گا، مسیب جائے گا. اب بہت سے لوگ ہلہ بھی لے کے جا رہے ہیں، اور جو لوگ جائیں ان سے گزارش ہے ہلہ ضرور جائیے. وہاں ہمارے دوسرے امام کی بیٹی ہیں جناب شریفہ خاتون، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے، دعا قبول ہوتی. جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ جن کا یعنی جن کا کام ہو جاتا ہے، رشتہ ہو گیا یا اولاد ہو جاتی ہے، تو ایک بینر بھی لا کے لگاتے ہیں تشکر کا کہ ہم فلاں علاقے کے رہنے والے تھے، آپ کے یہاں منت ہم نے مانی اور ہمارے یہاں اولاد ہو گئی. تو عزیزان محترم ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہو جائے بابرکت ہو. تو یہ آئے زیارت کے لیے، حرم سے باہر نکل رہے تھے، 2-4 سال گزر گیا تھا. اتنے میں ایک خاتون دوڑی ہوئی آئی، سید مہدی آ گئے، سید مہدی. پہچان گئی وہ، آ گئے سید مہدی، آ گئے سید مہدی. اب یہ سینکڑوں لوگ ان سے ملتے جلتے تھے. پھر وہ حرم سوچا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہے، تو نظر کو جھکائے ہوئے تھے، وہ خود اپنے آپ میں پردے میں تھی. کہنے کہ جی پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ نہیں ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ نے پہچانا ہمیں؟ تو نظر جھکا کے کہا نہیں ہم کیا پہچانے، کون ہیں آپ؟ کہ میں وہی ہوں جسے آپ نے یہ کہہ کے ایک لفافہ دے کے چلے گئے کہ مولا حسین نے دیا ہے. کہ آغا آپ چلے گئے، میں اسی مقام پہ بیٹھ گئی اور اتنا روئی اور یہی کہہ کے رو رہی تھی، اے حسین ہم مجھ جیسی گنہگار کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ آغا پھر میں نے گناہ کو ترک کر دیا، پلٹ کے نہیں دیکھا. اور آپ آغا میں اکیلی نہیں ہوں، دیکھیے میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میری شادی بھی ہو گئی. یہ برکت ہے مجلس حسین کی، تبرک حسین کی. ہر وہ چیز جو حسین سے منسوب ہو جائے، بس راستہ صحیح ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. صلوات بر محمد والے
सीरियस लीजिए इन बातों को, मामूली चीज नहीं है ये फर्श। शहजादियाँ आती हैं, सब आते हैं। जहाँ तक मुझे लाना था मैं आपको पहुँचाऊँ। देखिए मौजू कहीं और चला गया, मगर अब जहाँ जा रहा जाने दिए। कुछ बातें होती हैं वो खुदा ही चाहता है कि कुछ हो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, गर्मी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। दो मिसालें दूंगा, अभी आप देखिए पहुंचेंगे। गर्मी का एहसास हो, अच्छा कोई नहीं था, आप अकेले बैठे थे, ये 3-4 पंखे चल रहे थे, तब नहीं लग रही थी गर्मी। अरे इरफान भाई, आपको लगता है जानकारी नहीं, इंसान जब बैठता है तो उसके यहाँ से हीट निकलती है। अच्छा ये बताइए, जब बाथरूम में इंटर हुए आप नहाने के लिए, ठंडा था कि नहीं ठंडा था? खुद ही नहा रहे हैं और गर्मी का अगर मौसम हो, टॉवेल से जब तक पोछे पाछे तब तक लगा पसीना फिर होने, और जैसे ही बाहर आए तो लगा कि बाहर तो अच्छा मौसम, अंदर इतना हब्स हो रहा है। अरे भाई वो हमारी ही हीट थी। तो इसी तरह हम लोग यहाँ बैठे हैं तो साइंस ये कहती है हर इंसान के जिस्म से रेज निकलती है। मैंने कहा ना, ऑनलाइन देखना अलग है, बैठ के सुनना क्या। देखिए पहुंचिएगा, आप बैठे हैं, आपके यहाँ से रेज निकल रही है, इतना असर होता है कि अगर इंसान अच्छे लोगों के साथ में रहे तो खाली संगत से भी असर होता है। आप पहुंच गए ना ईज़ान मोहतरम? दो बातें बस कहना चाह रहा हूं। फर्श पे इज्जत से एहतराम से आओ। पता नहीं किसके करीब मासूम शख्सियत हो, एक पाकीज़ा रेज निकले और हम तक आ जाए, तो घर में बैठ के ये बरकत नहीं मिल सकती, फर्श अज़ा पर आना पड़ेगा। सलवात बर मोहम्मद वाले। अब जो हजरात ज़ियारत पे जाते हैं या जाने की मूड में हैं, और खुदा करे ए परवरदिगार, तू तो बहाना, तू तो कहता है मुझे बहाना, मैं अपने बंदे को जन्नत तक भेजना चाहता हूँ, मगर दुआ करके आओ तो सही। तो अल्लाह भी मजलिस नहीं तमाम हुई, मगर ए खुदा मौला हुसैन की गुर्बत का वास्ता, हम जितने लोग बैठे हैं ना, हमें जल्द से जल्द ज़ियारत पे बुला। अब वो बात सुन लीजिए, जो लोग जा चुके हैं वो गवाही देंगे। देखिए शैतान कहीं छोड़े ओड़ेगा नहीं है, यहाँ भी आप है ना तो यहाँ भी आपको कैप्चर करेगा, यहाँ नहीं छोड़ता, मुसल्ले तक नहीं छोड़ता, मजलिसों में नहीं छोड़ेगा, कहीं भी आप चले जाइए छोड़ेगा नहीं आपको। हाँ अगर आपने खुद आप अपने आप को ऐसा बना लिया कि कोई असर ना हो, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। शायद बात आ गई तो मैं, अच्छा जहाँ हमें कोई मौजू नहीं दिया जाता तो फिर हम आज़ाद होते हैं कि जो हमें लगेगा हम पढ़ेंगे। तो जब कहीं इस्लाही बातें होने लगती है, कहीं भी हमारी बस्ती में कोई आके पढ़े, आपकी बस्ती में कोई आके पढ़े, तो कहीं ना कहीं जब इस्लाही बात होगी ना, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के हमको लगेगी, मतलब भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और मैं वही चीज़ अगर करता हूँ तो ये बात मुझको क्या करेगी, आगे टच करेगी। और कभी कभी ये हमारे समाज में एक बड़ी गलत फहमी है, लगता है कि इन्होंने कहा यही पढ़िएगा। अच्छा हम कहते हैं कि अगर इन्होंने कह भी दिया कि यही पढ़िएगा, तो ये चिढ़ने का मकाम नहीं है, ये शुक्र का मकाम है। अल्लाह में भटका हुआ था, आज मेरी इस्लाह हो गई। ये बताइए इतने सालों से अदादारी हो रही है, यहाँ के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, सेकंड टाइम आया हूँ, एक बार वहाँ मजलिस पढ़ने मासूम भाई क्या, एक बार यहाँ। मैं अपने इलाके की बात बताता हूँ, आप यहाँ से जोड़िएगा, आपके लड़के की शादी हुई, साहब ये भी आए, ये भी आए, वो भी आए, आए कि नहीं आए? आएगा, बेहतरीन लिबास पहने हुए, ले वलीमा हुआ साहब, पहुंच गए लोग, सब पहुंच गए। पता चला उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो आप भी आ गए, वो भी आ गए, सब आ गए। लेकिन एक बात बताइए कि ये सारी चीजें क्या हुसैन से बढ़ के हैं? बोलिए, हुसैन से बढ़ के हैं? तो फिर क्यों ऐसा होता है कि जब हुसैन की मजलिस होती है तो ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा? इसका मतलब ये है कि हम अज़ादार तो हैं मगर वैसे नहीं हो सके जैसा हुसैन चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं शैतान की जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि जिनसे साल भर जाके मिलते रहे, लेकिन जब फर्श बिछ गया तो वो उधर, हम इधर। मेरा माइक इधर लगेगा, इनका माइक, अब यहाँ का नहीं मालूम, हमने जहाँ जहाँ देखा। इसका मतलब ये है कि ये अज़ादारी की शक्ल है।
عزاداری کا مطلب یہ ہوا کہ بس فقط اور فقط حسین کے لیے. خانہ کعبہ کے چھت پہ مولا عباس کا خطبہ، اس میں امام نے کہا، مولا عباس نے کہا الحمدللہ الذی، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اے مولا، اچھا پہلے ترجمہ سنیے. کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے نا، جس نے اس کعبے کو اس سید کے بابا کی وجہ سے شرف بخشا. توجہ دیجیے گا. اے مولا، جو بابا حسین کے ہیں وہی تو بابا آپ کے بھی، کہیے نا میرے بابا کی وجہ سے. مولا نے کہا نہیں نادان، یہی تو سمجھو بنی ہاشم اہل بیت کے گھر کی تربیت تو سمجھو. جب بات حسین کی آ جائے تو وہاں اپنا اور تمہارا نہیں کیا جاتا. صلوات بر محمد والے محمد. اچھا ایک اور اس حقیر میں ایک اور عادت ہے، ہم بیٹھ کے ڈانٹتے نہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں جو چیز ہم کو خراب لگتی ہے، کوئی اگر لگتا ہے ڈانٹنے اے تو ایسے کیوں آئے ویسے کیوں، کوئی اثر ہی نہیں کرے گا. آپ اہل بیت نے کہا دیکھو تھوڑا بولنا ولنا سیکھ گئے ہو نا، تو ہماری باتوں کو نا جیسی ہے بس ویسے ہی پہنچا دو. اس میں خود اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اس پر اثر کرے گی. تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ہے زیادتی. اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی، میرا دل یہ کہتا ہے، اور نچا کے ادھر سے گھما کے ادھر سے گھما کے ایک بات پیش کر رہے ہیں. ارے سیدھی سیدھی بات پیش کیجیے نا کیا کہا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی کیا کمی ہے، کچھ ایسا کھا لیا ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے مولانا وہ ہوتا نہیں، وہ مجبوری ہے. دیکھیے مجبوری جان چلی جائے گی نہیں، وہ ایسا نہیں ہے. تو گھر سے کھانا کھا کے آئے تھے، چائے پی لیا ایک، اگر نہیں پیتے تو مر جاؤ گے. کہا نہیں وہ عادت ہے جب تک یہاں اور وہاں اور یہاں. پھر بات آئیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. چوتھے امام جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ علی ابن الحسین. خدا کی قسم میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا انگلش ورڈ بھی استعمال کبھی کبھی کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم BSc سے ہمارا گریجویٹ، اور ہم نے دینی تعلیم بھی بہت دیر میں حاصل کی، مگر سلسلہ چالو ہے، خدا کا شکر ہے. تو انگلش اس لیے بھی تاکہ آج کی جنریشن ذرا جلدی جڑ جائے، تھوڑا سا، بہت زیادہ بھی نہیں، سیریس لیجئے. امام نے کیا فرمایا؟ اپنے گھر میں کھائے ہوئے پھل کے چھلکے کو باہر مت پھینکو کھڑکی سے دروازے پر. کئی وجوہات میں سے 2 وجہ پیش کروں جلدی سے. ایک تو یہ کیوں پھینک دیے؟ کہا یہ رہ جائے گا، بدبو آئے گی. تو کیا ہوگا؟ بیڈ اسمیل آئے گی. تو کیا بیماری ہو سکتی ہے. تو کہا پھینکا کہاں ہے؟ کھڑکی کھولی، دروازہ کھولا، آ گئی مہک اندر، یعنی بیماری اندر آ گئی نا. تو ڈسٹ بن میں پھینکو، کچرے کی جگہ پہ پھینکو. ایک بات تو یہ ہو گئی. چلیے دوسری بات دیکھیے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چھلکا تو پھینک دیا. اب اس زمانے کا تصور کیجئے، چوتھے امام کہہ رہے ہیں آج کے حالات بدلے ہیں. یہ چھلکا جو آپ نے پھینکا ہے، مثلا مثال کے طور پر جیسے آم کا سیزن چلا گیا اب، لیکن ابھی بھی آپ کو بازار میں مل جائے گا، لیکن اب آپ کو 60 روپے کلو نہیں ملے گا، 150 200 250 300 جیسی کوالٹی ہو آم کی، ہے نا. تو آپ صاحب مزے سے آپ نے بچوں بیوی کے ساتھ آم کھایا بہترین 300 روپے کلو والا، اور اس کا چھلکا باہر رکھ دیا، پھینک دیا باہر کھڑکی سے باہر. دوسرے دن صاحب پڑوس کا لڑکا نکلا صبح صبح، دیکھ سمجھ گیا یہاں سے، اب یہ دوڑا ہوا گھر میں گیا. دلوں تک بات پہنچے گی. بابا، پاپا، ڈیڈی جو بھی کہتا، بابا آئیے چلیے باہر چلیے.
کہاں؟ کہا چلیے تو جی بابا یہی والا آم ہم کو بھی چاہیے. اب دیکھیے امام کا حدیث پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اب اس میں گہرائی میں ڈوبیے آپ. اے بابا ہم کو بھی یہی آم چاہیے. اب حدیث مکمل کروں. امام نے کہا اپنے گھر میں کھائے ہوئے پھل کے چھلکے کو باہر مت پھینکو. کیوں؟ اگر یہ پڑوسی اپنی غربت کی بنا پر اپنے لڑکے کو یہ پھل لا کے نہ دے سکے تو تمہارا چھلکا پھینکنا اس پڑوسی پہ ظلم ہو گیا. نعرہ سلوات. سر یہ باریکی ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام مذاق نہیں ہے. یہ اب دو باتیں اور پیش کر دوں میں. یہ جو سیٹی آتی ہے نا کوکر کی، تو اس میں گزرنے والے یا پڑوس تک خوشبو پہنچ ہی جاتی ہے کہ مٹن بن رہا ہے. نہیں ہوتی؟ ارے ہم کو کبھی کبھی احساس آگے گھر میں کہتے ہیں پایا بن رہا آج وہاں، نہیں ہوتا؟ آج لگ رہا ہے کہ مٹن بریانی بن رہی ہے. اب چکن تو ایسا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا آلو ہے کہ چکن. صلوات بر محمد والے. بڑی تیزی سے وقت چلا گیا، تھوڑا سا دے دیجیے گا 2-4-10 منٹ. دیکھیے مہک آئی، خوشبو آئی نا، اس حدیث سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں. اس حدیث سے ہوٹل کا جو کھانا ہوتا ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. اس میں برکت نہیں ہوتی. اب پیسہ بھی گیا. کبھی کبھی لگتا ہے کہ 2 بجے رات میں آنکھ کھلی تو چاہیے، بھوک سی لگ رہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی وجوہات، برکت نہیں ہوتی. اسلام نے منع بھی نہیں کیا، اگر جائز ہے حلال ہے صحیح جائیے کھائیے، مگر برکت نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو روسٹڈ ٹنگے ہوئے ہیں، جو بریانی کا ڈھکن کھلا، ایک جو خوشبو ہے نا تو ہر گزرنے والا محسوس کر رہا ہے. تو ایک غریب جو وہاں سے گزرا اتنا پیسہ ہی نہیں خرید سکے، تو یہ جو آہ نکلی نا اس آہ نے اس کھانے سے برکت لے لی. اب ایک پیغام میں اپنی ماؤں بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ لوگ، ہوٹل کا کھانا کہ ایک آہ نکل جائے کسی کی غریب کی اور نہ لے سکے تو برکت اللہ اٹھا لے. خیال رکھنا تمہارے گھر میں کچھ اچھا بنا ہو تو کہیں پڑوس میں کوئی غریب نہ ہو، ورنہ کسی ایک بچے کی بھی آہ اگر نکلی تو ہو سکتا ہوٹل تو چھوڑو تمہارے گھر میں پکے ہوئے کھانے سے اللہ برکت کو اٹھا لے. صلوات بر محمد والے. یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. خود ہی کھایا، خود ہی پہنا، خود ہی بیٹھے اٹھے، سب اپنے لیے. بہت سنبھل کے اگر کہوں تو اشارہ سمجھیے گا، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے، نہیں کرتا. دوسروں کے لیے جیے، زندگی صرف اپنے لیے، تو پھر کیا فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں؟ دیکھو بھتیجا غربت کی بنا پہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، اس کو دیکھو. دیکھو کہیں بھانجے کو ضرورت تو نہیں. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہر ہفتے کے ہوٹل وزٹ کی واٹس ایپ پہ لگے ہوئے اسٹیٹس سے تمہارے کسی قریبی کا دل نہ دکھ جائے. شریعت منع نہیں کرتی گھومنے سے، مگر خیال رکھنا تمہارے ہر اسٹیپ، ہر قدم سے دوسروں کا دل نہیں دکھنا چاہیے، جو خاص کر اپنا ہو. حسین بن علا حج کے سفر میں ہر قدم پہ، بھائی کیا ہوتا تھا، یہ منزل پہ رکنا ہے پھر اگلی منزل پہ، تو ہوتا ہے بہت سے آدمی صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ہر منزل پہ ایک دمبا ذبح، چلو بھائی بولو اس کو، لوگ کھا رہے. پھر اگلی منزل آئی، حسین آ گیا ایک دمبا ذبح. ایسے کرتے کرتے حج ہو گیا، اور حج تب تک کمپلیٹ نہیں جب تک کہ امام سے ملاقات نہ ہو جائے. اب یہ ہمارے دیکھیے امام تو آتے ہیں، یہ تو 100% فیکٹ ہے، امام آتے، بس ہماری گناہوں کے بنا پہ جو پردہ پڑا ہم دیکھ نہیں پا رہے.
تو اس دور میں چھٹے امام کا دور تھا، لہذا مدینہ آ گئے. جب مدینہ آئے تو کبھی کبھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، بچے کو ہم لوگ بھی ڈانٹتے اٹھتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں، اے ایسا مت کرنا، تم صحیح طرف وہاں مت جانا. ایک یہ لہجہ ہے، ایک دوسرا کیا ہے، اب آپ بڑے ہو گئے، اب تو آپ خود ہی سب کام کر لیتے ہیں. لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ اوہ ڈیڈی پاپا جو بھی لگ رہا ہے ناراض ہے، کیونکہ اب آپ جناب میں بات کر رہے ہیں. تو ایسے ہی امام نے کہا آئیے آئیے حسین ابن علی آئیے، بڑے دمبے کٹے ہیں ذبح ہوئے ہیں. سمجھ گئے مولا خدا کی رضا کے لیے اگر یہ جھوٹ بولتا نا تو امام کہتے ہم ہمارے سامنے جھوٹ بولو گے. امام نے یہ نہیں کہا نہیں تم سمجھے نہیں. کہا مولا میں نے واقعی خدا کے لیے کیا. کہا تم نے خدا کے لیے کیا نا، مگر جب تم یہ کام کرتے تھے تو تمہارے قافلے کے کچھ لوگ، ان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو، اے کاش کہ میں بھی ہوتا اس لائق. کا مولا پھر کیا کرتے؟ ٹھیک ہے سمجھیے اس بات کو، ہر چیز کتاب میں نہیں لکھی ہوتی. گویا امام یہ بتا رہے ہیں جب کچھ ایسا کام ہونے لگے نا تو اس میں یہ کہہ دو، جب پبلک بھی ہو، بھائی یہ چیز ہو رہی ہے اس میں 1000 میرا اور جسے مل رہا ہے مل لے. تو پھر جب جس کے سامنے بھی پلیٹ میں وہ چیز پہنچے گی وہ سینہ تان کے کھائے گا، میرا بھی لگا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. ہم واقعی ہم کہاں گم ہیں؟ ہر چیز نوٹس ہوتی ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے. اور جانتے کتنا اثر ہوتا ہے؟ مولانا روح ظفر رضوی صاحب امام جمعہ ہے خواجہ مسجد کے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، سن کر کے باپ رے باپ. دیکھیے پوری مجلس میں کہیں نہ کہیں کھانے پینے کا معاملہ آ رہا ہے اور ہے اس کا اثر ہے. بہت بڑے مجتہد کوئی تھے، بہت بڑے عالم، تو ان کے بیٹے سے لوگوں نے گزارش کی کہ اپنے بیٹے کو بھیج دیے ذرا اشرا پڑھ دیں. ان کا ٹھیک ہے جا بیٹا چلے جاؤ اشرا پڑھ دو. ان کے وہ بھی عالم، اور کتنے اتنے پہنچے ہوئے تھے عرفان کی منزل پر کہ وہ جب دیکھتے تھے لوگوں کو تو گناہوں کے بنا پہ لوگوں کو ویسا چہرہ دکھائی دیتا تھا. اتنے پہنچے ہوئے. اب وہ جیسے ہی ممبر پہ آیا ایسے ہی سر اٹھایا اور جلدی سے آگے نیچے بیٹھ گئے. ایک مجلس لوگوں نے سمجھا بھائی طبیعت خراب ہوگی، کچھ معاملہ ہوگا. دوسرے دن پھر ممبر پہ آیا، پھر ایسے ہی دیکھا، پھر نیچے بیٹھ گئے. مجلس نہیں پڑھی، نواں پڑھو مرثیہ پڑھو، ہم نہیں پڑھ پائیں گے. اب ان کے گھر لوگ پہنچ گئے والد صاحب کے پاس، حضور یہ آتے تو ہیں آپ کے بیٹے، مگر جیسے ہی بیٹھتے ہیں ممبر پر ایسے ہی دیکھا اور اتر گئے. کہا اچھا سنو، جب کل آئیں گے تمہارے یہاں نا تو ہوٹل سے کچھ کھانا لانا اور لا کے کھلا دینا، تھوڑا سا بتانا نہیں، بس کھلا دینا ان کو. ارے حضور کھائیے کھائیے. اب وہ جو انہوں نے کھایا، صاحب لیجیے آج مجلس ہو رہی ہے. اب پھر بھاگے ہوئے لوگ گئے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ سب جو 3 کیمرہ آپ لوگ لگا کے رکھے ہیں نا، کہیں غلط میسج نہ جائے. شریعت نے منع نہیں، بہت جائز ہے، جائیے کھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ ہر دور میں ہوٹل رہا ہوا ہے. لیکن جو خاص خدا کے بندے ہوتے ہیں جو اپنے کو آپ کو کہیں پہنچانا چاہتے ہیں نا، یہ بتائیے ہر آدمی IAS کیوں نہیں بن جا رہا ہے؟ بولیے میں کیوں نہیں بن گیا، آپ کیوں نہیں بن گئے؟ ارے وہاں صاحب کون پڑھے گا 16 گھنٹے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا کھانا بھی الگ ہوتا ہے، جن کی پڑھائی بھی الگ ہوتی ہے، جن کا سونا بھی الگ ہوتا ہے. اب یہ قانون سب پہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن ہر آدمی لاگو کر سکتا ہے، منع بھی نہیں. کہ حضور سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ دیکھو جو ہوٹل سے کھانا لا کھلائے نا، تو چونکہ اس میں وہی بات کہ برکت اٹھا لی گئی تو جائز تھا، حلال تھا، مگر اس کھانے سے کہ جس سے خالی برکت اٹھا لی گئی ہو، اگر وہ کھانا کھا لے تو اللہ آنکھوں پہ پردہ پھر سے ڈال دیتا ہے. اب وہ چہرے نہیں دکھائی دے رہے تھے. آج مجلس ہو رہی صاحب، اس جملے کو محسوس کیجئے. جائز کھانا اگر خالی آہ نکل گئی کسی کی اور ایسا کھانا کوئی کھا لے تو روح پر اتنا اثر ہوتا ہے. اگر کوئی حرام کھا لے، کوئی بھائی کا لے لے، کوئی بہن کا حق لے لے، کوئی پڑوسی کا لے لے، اور کوئی پورا باغ فدق کھا لے. صلوات بر محمد والے محمد.
پھر میں کہہ رہا ہوں میں اپنے نوجوان بھائیوں سیریس، کھائیے پیجیے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تو بہت ہوشیار رہیے۔ اور بات آئی ہے تو کہہ دوں، اگر زیارت پہ جانا ہو آداب ہے 3 دن روزہ رکھ کر کے جانا، تاکہ ادھر ادھر سے اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہو نا جسم میں تو روزہ رکھنے کی بنا پہ وہ، تاکہ جب حسین کے حرم میں جاؤ تو وہ روحانیت باقی رہے جو ہونا چاہیے، ورنہ بہت لوگ جاتے ہیں اور بس 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، خدا نے زندگی دی، توفیق دی، تو پھر آپ کی خدمت میں بہت سی باتوں کو عرض کروں گا۔ بس پوری باتوں کا نچوڑ یہی ہے، ماں باپ کا احترام کیجیے گا، حلال و حرام کی پابندی کیجیے گا۔ خدا کی قسم اگر آپ کو کہیں سے شک بھی ہو جائے نا کہ یہ جو چپس آ رہا ہے یا کرکرے آ رہا ہے یا تمام چیزیں، اب تو بہت سی چیزیں سب پیچھے پڑھا کریے کوڈ کیا ہے، اگر لگے نا تو چھوڑ دیجیے، مت کھائیے۔ کیوں؟ گھر میں نہیں کھانا بنا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ 5 روپے کا ویفر نہیں کھائیں گے تو کیا انتقال ہو جائے گا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھے تو وہ کیفیت، وہ روحانیت آئے کہ جب لوگ گریا کر رہے ہیں تو میرے آنسو کیوں نہیں نکل رہا، پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا 2 چیزیں، کہیں گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہمارا کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ ایک سے ایک مولوی مولانا آتے ہیں اور پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو گڑبڑ معاملہ ضرور۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمارے جیسے مولوی کی بات نہیں سمجھ میں آئی، کیا سارے مولوی ایسے ہی ہیں، ان کی زبان میں اثر نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر ہے، کچھ ادھر اثر کر گیا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ اور یاد رکھیے گا، جب کربلا، ایک ایک روپیہ جوڑیے اور کربلا جائیے، بتائیے حسین نے کیا بچایا، سب قربان کر دیا۔ اور جب کوئی زائر حدود کربلا میں قدم رکھتا ہے نا، جانتے ہیں ہم یہاں آئے، 2-3 لوگ آئے، آئیے عرفان بھائی آئیے، میری کیا حیثیت اور ان کا کیا مقام، لیکن اگر کسی زائر کا عباس استقبال کرے، عزاداروں مت اپنے آپ کو معمولی سمجھو، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا نا گناہ، وہ خدا کہہ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر آؤ تو صحیح۔ بہترین راستہ کربلا ہے، یہاں جا کے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان کی فکر بلند ہو جاتی ہے، اللہ کیا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ امام کہتے ہیں عباس جاؤ دیکھو میرا زائر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی آپ کا استقبال کرتے ہیں وہ حضرت عباس ہوتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم جو لوگ جا چکے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ جیسے شب عاشور یہاں آپ روتے ہیں اور روز عاشور جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ایسا بھی لگتا ہے خواتین میں رونے کی آواز یا مردوں میں، یار کہیں بے ہوش نہ ہو جائیے، مگر کربلا میں جب جاتا ہے نا زری پکڑ کے نہیں رو پاتا۔ کبھی سوچا؟ علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی آپ حدود کربلا میں قدم رکھیں گے نا تو سب سے پہلے یقین رکھیے، سب سے پہلے حضرت عباس آ کر کے آپ کے سینے کو بس اتنا سا سخت کر دیتے ہیں، اب یہاں کوئی آئے بھائی تو اس کی بہن رو کر کے نام، یعنی اب کوئی سغرا اپنے بھائی کو نہ روئے، یعنی اب کوئی یہاں آئے تو زیارت کرے اور کر کے واپس پلٹ جائے، کوئی بیٹی اپنے باپ کا انتظار نہ کرتی رہ جائے کہ میرا بابا کربلا گیا تھا مگر واپس نہیں آیا، میرا بھائی کربلا گیا تھا مگر واپس نہیں آیا۔ یہ پہلا معجزہ زائر کے ساتھ۔ عزیزوں میں خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں، ہمارا مولا ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے۔ عباس خیریت سے یہ چلے جائیں، ان کی بیٹی وطن میں رہ گئی ہے، دیکھو یہ جوان آیا اس کی ماں انتظار کر رہی ہوگی، دیکھو یہ بھائی آیا اس کی بہن انتظار کر رہی ہوگی، مگر زہرا کے گھر میں ایک بچی ہے جو کبھی کہتی ہائے میرا بھیا علی اکبر، جو ایک بچی کبھی کہتی ہائے میرا بابا حسین، ارے نانی ام سلمہ سے لپٹ کے کہتی ہے اے نانی اگر یہ قافلہ آئے تو میں چھپ جاؤں گی، اگر میرا بابا پوچھے کہاں ہے سوگرا کہنا بڑی دیر لگا دی۔
جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداروں، اب آپ مصائب تو اب پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی آنکھیں نم ہوں گی، خدا کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ، یہ مولا کی خاص لطف و کرم ہمارے اوپر ہے۔ عزاداروں، کون حسین؟ وہ حسین جب آئے نا در خیمہ پہ، کیسے میں اس چیز کو میں کیسے سمجھاؤں، اس لیے کہ مصائب تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ عزاداروں، اگر گھر سے ایک جنازہ چلا جائے، 2 جنازے نکل جائے، 3 نکل جائے، اب پھر اس کے بعد کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ کبھی کوئی خاتون بھی ہوش ہو رہی ہے، کبھی کوئی مرد بھی ہوش ہو جا رہا ہے، لیکن جہاں 72 جنازے پڑے ہوں مگر بیویوں کے ایک آسرا ہے، ابھی آقا حسین ہے، آقا حسین ہے، آقا حسین۔ اتنے میں خیمے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم یا زینب ام کلثوم۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، آواز آئی، آقا جلدی اندر تشریف لائیے۔ اے عزاداروں، محسوس کیجئے کہ مصائب کو اب۔ اے عزاداروں، امام حسین کی کربلا میں 5 یا 7 اور بہنیں تھیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام علی کی جناب فاطمہ کے علاوہ دوسری زوجہ سے کچھ اور بھی بیٹیاں تھیں جو سن میں اتنی چھوٹی تھیں کہ جسے حسین نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ جیسے ہی حسین خیمے میں آئے نا، یہ بہنیں حسین سے لپٹ کے رونے لگی، اے بھیا، ارے سب چلے گئے، اب ہم کس کے سہارے جیئیں گے؟ جزاکم اللہ۔ عزاداروں، نہ رونے میں مت شرمائیے، بالکل مت شرمائیے۔ کیسے رویا جائے؟ امام نے بتا دیا، جیسے ایک بوڑھی ماں کا آسرا کیا جوان مر جائے، بال بکھرا لیتی ہے، نہیں دیکھتی کہ کون ہے، ہائے میرا لال چلا گیا، ہائے میرا بیٹا چلا گیا، ہائے میرا سہارا چلا گیا۔ عزاداروں، حلقہ بنا ہوا ہے، بس رو لیجئے، حلقہ بنا ہوا ہے کہ اتنے میں نظر اٹھائی ام لیلہ پہ پڑی، ایک اکبر تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ بس ہر ایک بیوی پہ نظر پڑی، بس زینب پہ نظر پڑی، زینب آگے بڑھی، کہا بھائی ذرا سا سر جھکائیے، اور جھکائیے، اور جھکائیے۔ سنیے گا، امام حسین کے گلے کا بوسہ لے لیا۔ اے بہن، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اماں کی ایک وصیت تھی، پر جیسے ہی ماں کا نام آیا تڑپ گئے مولا حسین۔ کہا اماں کی کیا وصیت تھی جو یہاں پوری ہو رہی ہے؟ کہا اماں نے کہا تھا زینب جب میرا حسین اب مقتل کو جائے تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ اماں کیوں؟ ارے شمر کا خنجر، حسین کا سوکھا گلا۔ جزاکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ، عزاداروں مختصر کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہونے جا رہا ہے، بس ایک مرتبہ امام بیویوں کا حلقہ ٹوٹا، جیسے ہی آگے بڑھے، عزاداروں تصور کیجئے گا، اگر کوئی بڑا ہو تو شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوں اور آپ کے دامن کو کوئی تھام لے تو آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، کون سمجھ جائیں گے میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ کسی نے دامن تھاما، حسین سمجھ کے کوئی نہیں، میری سکینہ۔ جزاکم اللہ۔ عزاداروں، جائیے، خدا کرے زیارت نصیب ہو آپ کو، خدا کرے زیارت نصیب ہو۔ اے اللہ، مصائب ہو رہا، آنکھیں نم ہو گئی ہیں، حسین کے مظلومی کا واسطہ جتنے بیٹھے ہیں نا، سب کو زیارت حسین نصیب کر۔ اے عزیزان محترم، جائیے وہاں قافلہ سالار لوگوں سے معلوم کیجئے گا کہ جہاں امام حسین نے اپنے ذوالجناح کو کافی دور چھوڑ دیا تھا اور پھر چلتے ہوئے خیمے کی طرف آئے تھے۔ اب آپ سنیے، ہاں سن لیجیے، تب آپ گریہ کیجئے گا۔ امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، آپ یہی سنتے ہیں نا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، خدا کی قسم مصائب محسوس کرنے والا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہ اس لیے کہ سمو سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ نہیں، ابھی بھی نہیں پہنچے نا۔ کبھی سوچا آپ نے سکینہ فریاد کرے اور حسین نہ سن پا رہے ہوں؟ بس کاش آپ سمجھ گئے ہوں، اگر نہیں سمجھے تو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ کبھی ماہ رمضان میں سفر کیا پیدل، بولنے کی ہمت نہیں پڑتی، گلا میں اتنے کانٹے سوکھنے لگتا ہے کہ پھر آواز نہیں نکلتی۔ سکینہ دوڑی ہوئی آئی،
بس مطلب جب آواز نہیں نکلی نا بس سمو سے لپٹ گئی. اے میرے بابا کے رہوار نے اشارے سے بتایا ارے آقا میں چلوں تو کیسے چلوں آپ کی بیٹی. بس ہزاروں 5 منٹ مشکل اس لیے کہ میں چاہتا ہوں مسائل میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. اے بی بی زہرا آنسو کو قبول فرما لیجئے. بس رخصت ہو گئے بیٹی سے, مقتل میں آئے. دیکھیے حسین ضرور ہے, ابھی تک کہہ رہے تھے ارے مان جاؤ, تم نے علی اکبر کو مار دیا مگر ابھی بھی مان جاؤ, آنا چاہتے ہو تو واپس پلٹ آؤ. اے شمر اے حرملہ تمام لشکر کو سمجھا رہے, مگر اسی حسین کے سینے میں دل بھی ہے نا. جب دل ہے نا تو اب جب مقتل میں آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے, اب علماء بیان کرتے ہیں حسین نے دونوں ہاتھ میں تلوار لی. اور سمجھیے گا اس مصائب کے فکرے کو, دونوں ہاتھ میں تلوار لی, حسین کے بھی سینے میں دل ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ کے حملہ کر دیا تم نے ہمارے اکبر کو مارا, تم نے ہمارے قاسم کے ٹکڑے کر دیے, تم نے ہمارے عباس کا شانہ قلم کیا, ارے تم نے ہمارے اصغر کے گلے کا نشانہ لگایا. بس ایک مرتبہ رخ کیا دریا کا, ابا ارے کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے. بس ایک نفسیاتی مصائب اور مجلس تمام ہو جائے گی. عزاداروں بس یہی دعا کر لوں خدا جن مرحومین کے سلسلے سے مجلس ہو رہی خدا ان کی قبر پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. اے عزاداروں جانتے ہیں سب سے دنیا میں کیسے اس مصائب کو سمجھا پاؤں جو آپ سن چکے ہیں, میں کیسے سمجھاؤں. بس یہ سمجھیے کہ دنیا میں سب سے سخت وقت وہ ہوگا ہمارے اوپر جب ہم چاروں طرف دیکھیں اور ہمیں دوست نہ دکھائی دے اور مصیبت اتنی بڑی ہو کہ ہم اپنے دشمن کو آواز دے لیں. بس اس سے بڑا سخت وقت نہیں ہو سکتا. اے عزاداروں جب ہم چاروں طرف دیکھیں اور دوست نہ دکھائی دے اور دشمن جس سے ہم کبھی بول نہ سکتے ہو اور ایسا سخت وقت ہے کہ اب دشمن کو آواز دوں. نہیں, آپ پہنچیے 70 قدم دور کھڑی زینب, داہنے دیکھا اکبر نہیں, بائیں دیکھا عباس نہیں, سامنے دیکھا قاسم. جب چاروں طرف دیکھا ارے کوئی چاہنے والا نہ دکھا, بس ایک مرتبہ دکھا تو ایک دشمن دکھا, کہنے لگی اے پیسرے صاحب ارے ماں دے میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا ہے. جزاکم اللہ, سمجھ گیا آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی. آخری جملہ ادھر اشارہ کیا حسین نے, زینب خیمے میں جاؤ, قدم خیمے میں رکھا, سیاہ آدھیا چلی, نیزو تلک پالی اچھلا, دوڑی ہوئی آخری خیمے میں گئی, بھتیجے کا شانہ ہلایا, اے سجاد ارے میرے لال سیاہ آدھیا چل رہی ہے, ارے قیامت تو نہیں آ گئی. اے پھوپھی احمد ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے. اے عزاداروں بس آخری جملہ, بس خیمے کا پردہ ہٹا. سجاد چیخ پڑے, سکینہ ہم یتیم, ہمارا